بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوب، ہارون محظوظ ہو کر ہنسا۔ واللہ یہ کسی دیوانی کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے۔ لگتا ہے اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو زر نہیں پہنچائی۔ علی جاں بجا فرماتے ہیں، بولول حرکتیں تو پاگلوں کی سی کرتا ہے، مگر اس کی باتوں میں اس کی دانش بولتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں ایک اور واقعہ حضور کی سماعت کی نظر کروں، ایک دوسرے درباری نے کہا۔ اجازت ہے، ہارون نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ اس نے نہ جانے کہاں سے سونے کا سکہ پایا۔ وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا، کبھی وہ اس کو انگلی پر نچاتا تھا، کبھی ریت سے صاف کرتا اور کبھی پہیے کی طرح گھماتا۔ ایک نوسرباز اس کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا، اس نے اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس ایک سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے دوں گا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر بہلول کو دکھائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سکہ تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، مگر ایک شرط پر، بہلول نے کہا۔ وہ کیا؟ نوسرباز نے پوچھا۔ پہلے تو گدے کی طرح ڈھینچوں ڈھینچوں کی آواز نکال، بہلول نے شرط رکھی۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدے کی آواز نکالنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدے کی طرح رینگنے لگا۔ بہلول ہنسا۔ عجب گدے ہو بھیا تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا، اور میں گدہ بھی نہیں ہوں تو بھلا میں تمہارے تانبے کے سکے کیوں نہ پہچانتا؟ وہ نوسرباز بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ اسے بھاگتے ہی بنی۔ ہارون کو بھی ہنسی آ گئی اور بولا، شوخی تو خیر اس کی طبیعت میں شروع سے ہی ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کی دیوانگی کس منزل پر ہے۔ ذل سبحانی، اجازت ہو تو میں ایک اور واقعہ بیان کروں؟ بیان کرو، ہارون نے اجازت دی۔ حضور ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ قاضی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ درباری نے کہنا شروع کیا۔ ہوا اس طرح کہ بہلول نے راہ چلتے 2 بچوں کو روتے اور فریاد کرتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس رک گیا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، بچوں تم کیوں پریشان ہو؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا، اس نے چلنے سے پہلے 1000 اشرفی قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے آؤں گا۔ مگر افسوس کہ قضا اس کی طاق میں تھی، راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔ ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو قول کیا تھا اس کے مطابق میں جو میرا دل چاہے گا وہ تمہیں دوں گا، اس لیے یہ 100 اشرفیاں لے جانا چاہو تو لے لو۔ اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی جن کے سامنے یہ قول ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے۔ بہلول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا پریشان نہ ہو، اپنے آنسو پونچھ لو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ اور لڑکے اس کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آیا اور بولا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ اچھا تو یہ چالاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لے آئے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جو کچھ چاہوں انہیں دے دوں۔ اب میں 100 اشرفیاں انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے خواہ مخواہ شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ قاضی نے ٹھاٹھ سے جواب دیا۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، قاضی جی، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، یہ قول ضرور ہوا ہے، لیکن اس قول سے تو یہ ثابت ہوتا ہے آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیاں ہیں، اور یہی ان کے مرحوم باپ نے کہا تھا، جو آپ کا دل چاہے وہ اس کے بچوں کو دے دو۔ تو قبلہ قاضی صاحب، چونکہ آپ 900 اشرفیاں چاہتے ہیں اس لیے یہی اس کے بچوں کو دے دیں۔ قاضی تو انگشت بدندان بہلول کو منہ تکتا رہ گیا۔ حاضرین نے بہلول کی تائید کی اور اسے ان یتیم بچوں کا حق دیتے ہی بنی۔ اچھا تو اس نے شہر کے قاضی کو عاجز کر دیا اور کہلواتا دیوانہ ہے، ہارون رشید نے زور دے کر کہا۔ علی جاؤ، وہ پاگلوں کی سی حرکتیں بھی کرتا ہے، کبھی اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر اس پر سواری کرتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ مل کر مٹی سے کھیلتا ہے، ریت کے گروندے بناتا ہے، ہاں نماز کے وقت مسجد میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے جمعے نے ایک ایسا شگوفہ چھوڑا کہ ہنس ہنس کر نمازیوں کے پیٹ میں بال پڑ گئے۔ وزیر نے بتایا۔ بیان کرو، وہ کیا بات ہے؟ ہارون نے کہا۔ گزشتہ جمعے کو وہ نماز پڑھنے مسجد میں آیا تو غالباً چوری کے ڈر سے اس نے اپنے جوتے ایک کپڑے میں باندھ لیے، ایک کپڑے میں باندھ کر اپنی عبا کے نیچے چھپا لیے۔ یہاں کے مقامی لوگ تو بہلول کو جانتے تھے، ایک ایسا شخص جو اسے پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے اسے بغل میں کوئی شے دباتے ہوئے دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی قیمتی کتاب ہے جسے آپ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ بہلول نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، آپ نے درست اندازہ لگایا، بہت قیمتی کتاب ہے۔ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، یہ فلسفے کی کتاب ہے، بہلول
بہلول نے بتایا، فلسفے کی کتاب؟ سبحان اللہ، آپ نے کس کتاب فروش سے خریدی ہے؟ جناب یہ میں نے ایک موچی سے خریدی ہے۔ بہلول نے مزے سے جواب دیا۔ جو لوگ اس کی حرکتوں سے واقف تھے انہیں ہنسی ضبط کرنا محال ہو گئی۔ ہارون بھی مسکرایا، ہمیں اس کی اس روش پر شک ہے، کہیں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک رہا؟ آپ نے بجا فرمایا، اعلیٰ حضرت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین عقل و دانش سے نوازا ہے، یہ خیال آپ کے ہی ذہن رسا میں آ سکتا ہے۔ کسی خوش آمدی نے فوراً ہاں ملائی، تم سب نمک حرام ہو، لگتا ہے یہ کوئی سازش کر رہا ہے اور تم لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں۔ اس کے بارے میں فوراً پتہ چلاؤں کہ اس کی دیوانگی کے پس پردہ کون سے مقاصد پوشیدہ ہیں اور اسے کل دربار میں طلب کرو، ورنہ تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ ہارون نے جلال شاہی سے حکم جاری کیا اور دربار برخاست ہو گیا۔